بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ دیکھنے لگے ہیں وسعت کیا ہوتی ہے۔ وسعت ہوتی ہے بیسیکلی کہ جس میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز اس کی وسعت یعنی کہ وہ وسیع کتنی ہے۔ ہم اردو میں بڑے اچھی طریقے سے ہم نے پڑھا کہ اس میں نکرہ اس میں معرفہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی طرح سے ہم انگلش میں بھی جانتے ہیں، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن ہم جانتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس کو عربی میں دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ناموں کے بارے میں اسم کے بارے میں پڑھ لیا، اب ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ نکرہ جو ہے وہ بڑی عام سی بات ہے جی، ہر نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے مگر معرفہ کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہے۔ نکرہ میں بہت ساری چیزیں بہت سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن معرفہ کے اندر سے 5 چیزیں آتی ہیں۔ وہ اردو میں بھی آتی ہیں، وہ انگلش میں بھی آتی ہیں، وہ عربی میں بھی آتی ہیں، وہ ہر چیز میں آتی ہیں، ہر لینگویج میں آتی ہیں۔ ہم اس کو عربی کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس میں معرفہ کے اندر کیا ہے، وہ کون سی 7 طریقے ہیں جن میں اس میں معرفہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں علم۔ اس میں علم کیا ہوتا ہے؟ علم 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 کہتے ہیں جی نام کو، جو کسی بھی چیز کو اسپیسیفک نیم دے دیا جاتا ہے، علم دے دیا جاتا ہے، علم دے دیا جاتا ہے، اس کو پہچان دے دی جاتی ہے۔ اردو زبان میں علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں نا، تو جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کی پہچان ہوتا ہے، کسی ملک کی شناخت ہوتا ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ اب علم کیا ہے؟ علم ہوتا ہے جی آئیڈینٹی۔ ہم جب جی ریکارڈ کر رہی ہوں میں، ہم جب کسی چیز کو آئیڈینٹی دے دیتے ہیں، اب آئیڈینٹی کیسے آتی ہے؟ when you give name to somebody، آپ اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اس کو نام دے کر۔ علم سے یاد رکھیے جھنڈا آئیڈینٹی ہے کسی کنٹری کی، اس کی شناخت ہے۔ اب وہ جتنے بھی نام آپ کی، جس چیز کو آپ نام دے دیتے ہیں، اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، وہ آپ کا اسم علم ہوتا ہے۔ چاہے وہ انسان کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، یا جگہ کا نام ہو، وہ سارے کے سارے آپ کے اسم علم میں آتے ہیں۔ اب اسم علم کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ میم پراپر ناؤن۔ نہیں، پراپر ناؤن کو اس میں نہیں لائیے گا۔ پراپر ناؤن ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں علم کو یاد رکھیے گا کہ ہم جب کسی کو آئیڈینٹی دے دیتے ہیں، اور آگے جا کے ہم انگلش میں جیسے پڑھتے ہیں نا ایبسٹریکٹ ناؤنس اور کنکریٹ ناؤنس، اس طرح کے انگلش میں مختلف آتے ہیں۔ آپ اس کو یہاں پہ یاد رکھیے گا جی، خاص چیز جگہ کا نام نا خاص ہاں اس کو خاص ہو جاتا نام ہے۔ دے دیتے ہیں۔ ویسے تو مطلب جیسے شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے نا، شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس شہر کو کوئی خاص نام دے کر پکارتے ہیں۔ ہم نے جب کسی کو کوئی نام دے دیا، جب کسی کو نام دے دیا تو وہ آپ کا اس میں علم بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب لڑکا کوئی بھی ہوگا لیکن لڑکے کو نام دیا زید بن گیا، لڑکی کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کو نام دے دیا لڑکی کو، اس کی آئیڈینٹی بن گئی۔ اب اس میں معرفہ کے اندر، کہ اس میں معرفہ کی قسم ہے، اس میں معرفہ کی کیٹیگری ہے، یہ معرفہ ہمارا ہو گیا پراپر ناؤن، اس کے آگے اس کی جو سب کیٹیگریز ہیں اس کے اندر سب سے پہلی بات آتی ہے اس میں علم۔ سب سے پہلے ہم نام ہی سیکھتے ہیں نا، کسی بھی چیز کا ہم سب سے پہلے نام سیکھتے ہیں، جب ہم اس کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں تو معرفہ کے اندر جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ اس میں علم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ سارے کے سارے نام آپ کے آ جائیں گے اس میں علم کے اندر۔ علم میں نے آپ سے کہا اردو میں علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور جھنڈا کسی بھی جگہ کی پہچان ہوتی ہے، اور پہچان جو بنتی ہے وہ انسان کا نام بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات آتی ہے، سم ٹائمز ہم اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، کسی بھی لینگویج کے اندر لکھیں، تو ہم بار بار اس لینگویج کے اندر بار بار نام نہیں استعمال کرتے۔ زید آیا، زید بیٹھا، زید نے کھانا کھایا، زید لیٹ گیا، زید سو گیا، زید پی رہا ہے، بار 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 اس کی نام کی ریپیٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ انگلش میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، نام کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ہم نے نام لکھ دیا، اس کو نام کو لکھنے کے بعد ہم اس انسان کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، اس کو ہم آگے سے مزید ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس میں ضمیر لگاتے ہیں۔ ضمیر کہا جاتا ہے پرسنل پروناؤنس، جو ہم لوگ پرسنل اس پرسن کے لیے پروناؤن لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس ناؤن کی جگہ پرو ناؤن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ It's the word which comes at the place of a noun. Pronoun. ٹھیک ہے؟ At the place of a noun. وہ noun کی جگہ پر وہ آ گیا، اس کو کہا جاتا ہے اس میں ضمیر، ٹھیک ہے؟
عربی زبان میں بھی بالکل ایسا ہی ہے، بار بار ہم نام کو ریپیٹ نہیں کرتے، بار بار نام نہیں بولتے، نام بار بار نہیں کہتے. اب پرسنل پروناؤنس کے اندر جیسے ہم انگلش میں کرتے ہیں، اردو میں کرتے ہیں، مرد کے لیے الگ، اردو میں تو خیر ایک ہی استعمال ہو جاتا ہے، انگلش میں جیسے ہم بولتے ہیں ہی، شی، اٹ، اسی طرح سے عربی زبان کے اندر بھی پرسنل پروناؤنس کے اندر جیسے اردو میں ہم یہ بھی بولتے ہیں میں، ہم، یہ سارے آتے ہیں. تو پرسنل پروناؤنس کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ہوا اور ہیا. ہم جانتے ہیں ہوا جو ہے وہ مرد کے لیے ہوتا ہے اور ہیا جو ہے وہ عورت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور انتا جو ہے وہ مرد کے لیے اور انتی عورت کے لیے. یو کے لیے آ گیا، ہوا ہیا آ گیا ہمارے لیے وہ مرد اور وہ عورت. یو کے لیے آ گیا تم، یعنی کہ انتا تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جب اس کو اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انا اور نحنو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم صرف سیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں معرفہ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. پہلی بات سب سے پہلے ہمیں پتہ چل گیا اس میں علم ہے، علم پہچان ہے، پہچان نام سے ملتی ہے، اور نام ہم کسی بھی چیز کو دے دیتے ہیں وہ ہمارا اسم علم بن جاتا ہے. دوسرا، ہم بار بار کسی نام کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے، اس کی ریپیٹیشن سے اس چیز کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اس نام کو ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد ہم اس نام کی جگہ پر اس میں ضمیر استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس میں ضمیر ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا اور نحنو ہیں. کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے. ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو. کیا کیا ہے جی؟ کون بتائے گا مجھے؟ اس میں ضمیر کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے آئیے گا. میں بتاؤں آسما؟ یہ آسمان جی بتائیے. ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو. جی کوئی اور جلدی سے آئیے گا. جی میم. جی رابعہ. ہوا ہاں. ہوا ہیا انتا انتی انا نحنو. جی رخسانہ جی. ہوا ہیا انتا انتی انا نحنو. جی ساری کیا ہیں؟ میم پروناؤن، اسم ضمیر. اس میں ضمیر ضمیر کیوں ہے. استعمال کیے جاتے ہیں؟ میم انسٹیڈ آف اے ناؤن وی یوز دیم. یعنی کہ ریپیٹیشن اوائڈ کرنے کے لیے، بار بار ایک نام یوز کرنے کے لیے ہم ان کی جگہ پروناؤن یوز کر لیتے ہیں، اسم ضمیر جنہیں کہتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو یہاں پر مجھے ان کو ذرا اس کا تسنیہ اور جمع بنا کر بتائے جس کو گرامر نہ جی آتا؟ ہاں جی. جی جی اچھا رخسانہ. سوری میم. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. انتا. جی آگے انتا. بتاؤں؟ نہیں آپ نہیں بتائیے گا، کوئی اور جس کو نہیں آتی. جی رابعہ. انتا. انتا پڑھا ہے ہم لوگوں نے، بہت دفعہ پڑھا ہے. انتا، انتما، انتم. جی ویری گڈ. انتی. انتی، انتما. اور انتنا. انتنا. ہم نے کتنی دفعہ سورہ بقرہ میں پڑھا ہم لوگوں نے یہ؟ ٹھیک ہے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. ابھی بھی آپ مونس کو دیکھتے ہیں تو آخر میں تننا لگا ہوتا ہے، ان پیچھے نہیں ہوتا لیکن تننا لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انا نحنو، اس کا تو 2 ہی ہوتے ہیں نا، ایک تو میں کے لیے اور ایک ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے. ٹھیک ہے. انا نحنو. نحنو جو ہے یہ تسنیہ اور سب کے لیے آتا ہے، تسنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی. یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا، اس میں علم اور اس میں ضمیر جی آ گیا سمجھ سب جی کو؟ میم. اس میں اشارہ کریں، جی صرف آج اس میں الحمدللہ. اشارہ تک کریں گے، باقی ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہاں تک دو ٹھیک بول کر لیں. چلے جی اس میں اشارہ بھی دیکھ. اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ اب ہم نے ضمائر تو دیکھ لیے جو کہ ہمارے نام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی بھی انسان کے لیے ہو یا جانور کے لیے، کسی کے لیے بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ضمائر، مطلب اس کی نام کی ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اب ایک ہوتا ہے کہ اب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ نے اس کی پلیس بتانی ہو کہ وہ جگہ کہاں پر ہے، وہ چیز کہاں پر موجود ہے. اب اسم ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اسم جو ہے اس کے لیے اشارہ بھی تو کیا جاتا ہے نا. سم ٹائمز ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس چیز سامنے موجود ہی ہو، آپ کے سامنے ہی رکھی بھی ہو، یا پھر آپ سے تھوڑی سی دور بھی ہو سکتی ہے چیز. سم ٹائمز چیزیں آپ کے بالکل سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہیں
اور سم ٹائم چیزیں آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں. سم ٹائم آپ یہ بھی کہتے ہو کہ کچن میں کوئی چیز ہے, کمرے میں کوئی چیز ہے, آپ اس کو پھر آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاؤ گے نا, کہ اس جگہ پر اشارہ کر کے بتائیں گے. آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ گے, کہو گے کتاب کہاں ہے, وہ کتاب, یہ کتاب. ٹھیک ہے. تو اس اسم کی طرف جب ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, اشارہ کر کے بتاتے ہیں, وہ عربی میں بھی کرتے ہیں, انگلش میں بھی کرتے ہیں, اردو میں بھی کرتے ہیں. جو سامنے موجود ہے چیز, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو کہتے ہیں دس. جو آپ سے دور ہے وہ ہوگی دیٹ. بس دس کے لیے ہاذا, اور مذکر کے لیے اور مونس کے لیے ہاذہی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیٹ کے لیے ذالکا, اور مذکر کے لیے اور مونس کے لیے آتا ہے تلکا. ٹھیک ہے جی. بس اتنی سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھ لینی ہے. اس میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اشارہ صحیح اس کا آپ کو یاد ہو جائے گا, یہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے, اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم بتا رہے ہوتے ہیں this that, اور this اور that یوز ہوتا ہے. اور this کے لیے ہاذا مرد کے لیے, اور مونس کے لیے یعنی کہ مذکر کے لیے ہاذا, اور ہاذہی مونس کے لیے. ذالکا آپ استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے, اور مونس کے لیے تلکا. کوئی مجھے اس کے ساتھ ہاذا کے ساتھ کوئی جملہ بتائے گا؟ ہاذا جی. هذا قلم. ہاذا قلم. ہاذا قلم جو لفظ ہے, یہ سوری جو آپ نے سینٹینس بنایا ہے, اس کو آپ میننگ کیا کریں گی؟ یہ قلم ہے. یہ قلم ہے. آپ کو کیسے پتا لگا ہے کہ یہ جملہ ہے؟ یہ مرکب کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے میم جملہ اعراب سیم نہیں ہے. نہیں میم نہیں اعراب کیونکہ نہیں ہے نا, وہ ایک اینڈ مرکب تنوین ہے اور کی ایک ہی اینڈ. چیز ہے, پوری نہیں ہو رہی. نہیں 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 نہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو جملہ ہوتا ہے نا, اس کی ابتدا ہمیشہ اس میں معرفہ سے ہوتی ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہاذا جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے, اس میں اشارہ اس میں معرفہ کے نیچے آتا ہے نا, اس کی کیٹیگری میں آتا ہے ہاذا. اور جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہماری نکرہ ہوتی ہے. قلم جو ہے وہ آپ کی خبر ہے. ٹھیک ہے. ہاذا قلم, ہاذا کتاب, یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. ہاذا آپ کا اس میں معرفہ ہو گیا, اور کتاب آپ کی اس میں نکرہ ہوگی, خبر آپ کی اس میں نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح سے انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اب اس کی پریکٹس کی جو چیزیں ہیں نا, وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. آپ لوگ اس کو فل کیجئے گا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی. اس سے آگے ہم نہیں چل رہے, صرف 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, اس میں علم, اس میں ضمیر, اور اس میں اشارہ. اب اگر کسی کو یہ کتاب جن لوگوں کو خریدنی ہے, ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو لسان القرآن عامر سہیل صاحب کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی. پہلے یہ کتاب جو میں نے لی تھی تو سستی تھی, اب میرے خیال میں سدرا نے لی ہے آئی تھنک 2800 میں, یا شاید مجھے نہیں یاد انہوں نے کتنی بتائی تھی, لیکن بہرحال اب اس کی جو پرائس ہے وہ 2800 تک ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ معلوم کیجئے گا, آپ کو مل جائے گی. ممکن ہے آپ کو اولڈ بک شاپ سے کہیں سے ہاف ریٹ پہ بھی مل جائے, وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لسان القرآن اچھی کتاب ہے, انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی. تو اب اس کی جو پریکٹس ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈفرینٹ بکس میں سے کرواؤں گی. وہ میں آپ کو مدینہ عربک سے بھی, اور اس کے بعد جو دوسری لسان القرآن ہے عائشہ مدرسہ کی, ان سے بھی, اور 2-3 بکس اور ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ کرواؤں گی. پھر آپ کی کانسیپٹس کلیئر ہو کے انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی.